میرا ڈیوٹی ٹائم پورا ہو چکا تھا۔ میں سیٹ سے اٹھا اور عماد کے روم تک چلا آیا۔ میرا خیال ہے میں اپنی ڈیوٹی پوری کر چکا ہوں۔ میرے کہنے پر اس نے سر ہلا کر دراز سے 10-10 پاؤنڈ کے 3 نوٹ نکال کر مجھے تھمائے۔ میں شکریہ ادا کر کے جانے ہی لگا تھا تو اس نے مجھے پیچھے سے پکارا، خرم! وہ شاید کھے نہیں بول سکتا تھا۔ میں نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ پہلے کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، تم بیکم کے کچھ لگتے ہو تو نہیں؟ کون بیکم؟ ڈیوڈ بیکم، وہ فٹ بالر جو مانچسٹر یونائیٹڈ کے لیے کھیلتا ہے۔ اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ نہیں تو کیوں؟ تمہاری شکل اس سے بہت ملتی ہے۔ اوہ اچھا، مجھے حیرانی ہوئی۔ ہلکی سی دستک کے ساتھ دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر صاحب اندر داخل ہوئے۔ عماد ایک دم جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے انہیں سلام کر کے میرا تعارف کرایا۔ وہ بلال احمد تھے، عماد کے چچا، صفوان کے والد۔ صفوان عماد کا کزن تھا۔ بلال احمد نے مجھے بیٹھنے کو کہا اور آدھا گھنٹے تک میرا انٹرویو کرتے رہے۔ جب وہ جانے لگے تو انہوں نے مجھے وینس برج ہوٹل آنے کو کہا۔ یہ انہی کا ہوٹل تھا۔ ان کے جانے کے بعد مجھے عماد نے کہا کہ بی کیئرفل، انکل کسی اجنبی کو یوں نہیں بلاتے۔ کیا مطلب؟ اس کے پاس سوئچ بورڈ پر کوئی نہیں ہوتا۔ وہ لڑکی پہلے ہوتی تھی، وہ اپنی ماں کے پاس بریڈ فورڈ چلی گئی ہے۔ میرے خیال میں وہ تمہیں جاب دینا چاہتے ہیں۔ میں نے اسبات میں سر ہلا دیا اور وہاں سے نکل آیا۔ ویڈ اسٹریٹ میں ٹہلتے ہوئے مجھے وہ دن یاد آ گیا جب میں سمل کے بلانے پر اس کے گھر گیا تھا۔ اس روز 17 مارچ تھی، جب آج سے 2 ماہ 3 دن پہلے۔ وہ میری طرح تھی، بالکل میرے جیسی، بچپن سے جوانی تک محروم تھی۔ اس کا کوئی دوست نہ تھا، اس سے کسی کو محبت نہ تھی۔ سب نے میری طرح اس کو فالتو چیز سمجھ کر ہمیشہ کے لیے نظر انداز کیا تھا۔ وہ ہمیشہ ہی الگ تھلگ رہنے کی عادی تھی۔ اس کی زندگی میں تنہائی تھی جسے ختم کرنے کے لیے وہ کتابوں کا سہارا لیتی تھی۔ جس طرح مجھے اپنی غربت کا کمپلیکس تھا، اس طرح اسے اپنی معمولی شکل و صورت سے سب کی اٹھانا پڑتی تھی۔ میں سوچ نہیں سکتا تھا، وہ چل نہیں سکتی تھی، بالکل میری طرح۔ وہ بہت زیادہ تنہا تھی۔ جب وہ مجھے ملی تو مجھے لگا تھا مجھے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی مل گئی ہے۔ وہ خدا کی طرف سے میری زندگی کا سب سے بڑا اور خوبصورت تحفہ تھی۔ اس شام جھیل کے کنارے اس نے مجھے اپنے خواب بتائے تھے۔ اس کی خواہشات بہت معصومانہ تھی۔ وہ میری طرح خوابوں پر یقین رکھتی تھی۔ گو کہ اس کے باپ کے پاس اتنی دولت موجود تھی کہ کسی بھی خوبصورت جزیرے پر ایک کیا اسے 10 گھر لے کے دے سکتی تھی، مگر اس کی خواہش تھی کہ یہ سب کچھ کوئی اور اسے لے کے دے، کوئی ایسا شخص جو اسے چاہتا ہو۔ میں نے اسے کہا تھا، سمل، اگر میں تمہارے خواب پورے کر دوں تو کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ ساری عمر میرے ساتھ رہو گی؟ اس نے کچھ حیرت سے میری طرف دیکھا تھا۔ کیوں اسے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ کیا میں تمہارے قابل نہیں ہوں؟ اس کے چہرے پر ایک دم ایسی رونق آ گئی تھی، مجھے لگا تھا میری آنکھیں چندھا گئی ہیں۔ اس نے سر جھکا لیا۔ مجھے لگا کہ ہر جگہ خوبصورتی بکھر گئی ہے، ہر پودے کی ٹہنی، ہر ٹہنی پر، ہر نپل پر شگوفے ہیں، ہر پھول کی پتی پر گھاس کو چومتی ہوئی شبنم، جھیل کے گہرے پانیوں میں اور بادلوں کی اوٹ سے جھکی کوسے قزح کے سارے رنگوں پر ہر جگہ خوبصورتی ہے۔ جس شام کے ہلکے سائے ہر سو پھیل رہے تھے، پرندوں کی چہچہاہٹ فضا میں گونج رہی تھی، جھیل کے پانی میں ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ اس لمحے اس نے مجھے کہا تھا، مجھے تمہاری آنکھوں میں اپنے نام کے دیے نظر آتے ہیں خرم۔ میں اس روشنی میں اپنے خوابوں کو ڈھونڈنا چاہتی ہوں، اپنے ان جگنوں کی تاریخ تلاش کرنا چاہتی ہوں۔ انہیں کھونا مت، انہیں خواب مٹی میں نہ مل جانا۔ ان جگنوؤں کو کسی تاریک راستے پر میری آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دینا، کبھی کھونا مت، ورنہ مٹی میں مل جاتے ہیں۔ اور میں اپنے خوابوں سے بہت محبت ہے۔ میں نے مسکرا کر اس کا ہاتھ دبایا۔ مجھ سے شادی کرو گی؟ سوچ کر بتاؤں گی۔ وہ مجھے چھیڑنے لگی۔ ٹھیک ہے، سوچ لو، خوب سوچ لو۔ تم بھی کیا یاد کرو گی، کسی سخی سے پالا پڑا تھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ 2 روز بعد کی بات ہے، اس نے مجھے فون کر کے اپنے گھر بلایا۔ اس کے انداز سے یہ لگ رہا تھا کہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ ویسے بھی گڑبڑ کرانے کے لیے گھر میں ماہنور موجود تھی۔ ماہنور جہانگیر سے مجھے شدید نفرت تھی۔ اس کے گھر آ کر مجھے بہت الجھن ہوتی تھی۔ مجھے اپنی عناب بہت عزیز تھی۔ مجھے ان کی دولت سے کوئی دلچسپی نہ تھی، اس لیے میں انہیں تمام عرصے میں محض 2 بار جہانگیر پلس آیا تھا۔ اس روز تیسری دفعہ اس محل نما گھر میں داخل ہوتے ہوئے مجھے پہلی بار الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ میں تم سے شادی پر تیار ہوں، مگر ایک شرط ہے، سمل نے کہا تھا۔ کیسی شرط؟ اس کے لہجے میں الجھتے ہوئے میں نے پوچھا۔ میری شرط یہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر میں رہوں گی۔ اس بات کا آغاز کیا تھا۔ یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ اس نے میرے ہی گھر رہنا تھا تو ایسے کہہ رہی تھی جیسے ہم نے وائٹ ہاؤس میں بسیرا کرنا ہو۔ میرا مطلب ہے میں ڈیڈ کی دولت میں سے 1 روپیہ بھی نہیں لوں گی، نہ ہی کسی قسم کا جہیز لوں گی۔ میرے حصے کی دولت میرے ڈیڈ کے پاس رہے گی اور میرے مرنے کے بعد وہ ایک ٹرسٹ کے نام ہو جائے گی۔ میں تمہارے ساتھ تمہاری غربت میں گزارا کرنے کو تیار ہوں، لیکن میں جس طرح ڈیڈ کی جائیداد پر میرا کوئی حق نہیں، اس طرح تمہارا بھی کوئی حق نہیں ہوگا۔ تمام عمر تمہارے چھوٹے سے گھر میں گزارا کرنے کو تیار ہوں۔ خرم زید، اگر تمہیں میری شرط منظور ہے تو بتاؤ۔ اس کی نگاہوں میں اپنی حیثیت کا اندازہ تو مجھے ہو گیا تھا۔ میں ایک ایسا غریب لڑکا تھا جس کا کوئی مستقبل نہ تھا، تب ہی میں نے تمام عمر والے سوال کیے تھے۔ اس کے نزدیک میں غریب تھا اور غریب ہی رہوں گا۔ اس نے مجھے میرے مسائل شیئر کرنے کی بات نہ کی تھی۔ تمہاری غربت کہاں تھا اور ان مسائل میں رہنا چاہتی تھی، وہ جن کو میں چھوڑنا چاہتا تھا۔ میں ہمیشہ ایسا نہیں رہوں گا۔ یہ بات مجھے اس وقت بھی معلوم تھی جب میں محض 12 برس کا تھا۔ یہ بات میں اسے کئی دفعہ بتا چکا تھا اور
بتا چکا تھا کہ مجھے اس کے والد کی دولت سے کوئی دلچسپی نہیں، نہ ہی مجھے اس کی مدد چاہیے۔ ایک دفعہ اس نے اپنے والد صاحب کا کہہ کر مجھے جاب دلانے کی بات کی تھی تو میں نے اس وقت انکار کر دیا تھا کہ مگر اس کے باوجود ایسا کہہ رہی تھی کہ جیسے میں کوئی لالچی اور خود غرض انسان ہوں جس نے ایسے بجائے دولت سے دلچسپی ہو۔ اگر میں اس کو میری باتوں کا یقین نہیں آیا تو بھلا میری محبت کا کہاں آیا ہوگا؟ مجھے معلوم تھا کہ اس کی بلکہ شیخ جہانگیر کو بھی میں ہنٹر فارچون ہی لگوں گا۔ میری حیثیت ان کے برابر نہ تھی، ان کو میری بات کا یقین ایسے وقت آئے گا جب میں ان کے برابر پہنچوں گا۔ میرے پاس اس وقت دو راستے تھے، ایک آسان راستہ جس پر چل کر میں آسانی سے سمل سے شادی کر کے لالچی کا توق گلے میں پہنوں، اور ایک اور راستہ تھا میں اپنے ہاتھوں سے کما کر ان کے برابر پہنچوں اور پھر عزت کے ساتھ اس کا ہاتھ مانگوں۔ دوسرا راستہ طویل اور کٹھن تھا مگر میں نے اس کا انتخاب کیا۔ میں نے کوئی دلیل نہ دی، کوئی صفائی پیش نہ کی، کیونکہ مجھے سچ کو دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو لوگ حق پر ہوتے ہیں وہ صفائیاں پیش نہیں کرتے۔ میں نے اسے الوداع کہا اور واپس آ کر اس وقت اس نے کچھ کہتا تھا تو میری بات نہ مانتی۔ میں اس روز اپنے اکاؤنٹ میں موجود رقم چیک کی تو میری پڑھائی پر پہلے ہی بہت خرچ آ چکا تھا۔ میرے اکاؤنٹ میں 15,000 سے زیادہ نہ تھے، لیکن مجھے اسی 15,000 سے 100 ہوٹل بنانے تھے۔ میں ترقی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے سوچا اور انگلینڈ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ نیو یارک شائر میں پاکستانی کمیونٹی بہت بڑی تعداد میں قیام پذیر ہے، اس لیے میں وہاں آیا تھا۔ مجھے وہاں ایک کمرے میں 4 لڑکوں کے ساتھ رہنا تھا۔ تقریباً ایک ہفتہ میں ادھر رہا۔ 4 روز میں نے ایک پیٹرول پمپ پر نوکری بھی کی تھی۔ بریڈ فورڈ میں ایک پاکستانی فیملی کا ویئر ہاؤس تھا۔ میں نے ایسے ہی ان کے متعلق پتہ کروایا تھا تو معلوم ہوا تھا کہ ان کے لیڈیز میں کافی ہوٹل ہیں۔ میں کچھ سوچ کر وہاں گیا تھا، گویا مجھے کہیں اور کوئی جاب مل جاتی، مگر میں نے ایک پاکستانی فیملی کا ہی انتخاب کیا تھا جس سب سے پہلے میں اولڈ کرچ، ان کا ایک ہی ہوٹل تھا، کوئن میلر سے دوستی گھانٹی، اور اپنے اپارٹمنٹ میں آدھا کرایہ دے کر رہنے لگا۔ حالانکہ وہاں اپارٹمنٹ کے کرائے آسمان کو چھو رہے ہوتے ہیں، مگر اکثر 10 لڑکے 2 کمروں کے ایک گھر میں گزارا کرتے ہیں۔ مگر میری خوش نصیبی یہ تھی کہ مجھے کوئن مل گیا تھا۔ پھر میں نے بھی اسے جھوٹ بولا کہ وہ شادی شدہ نہیں تھا۔ اس نے عماد کو یہ کہہ کر میری فیانسی کی ممی آ رہی ہیں چھٹی مانگی تھی۔ مجھے 4 گھنٹے کے لیے ڈیسک کلرک بننے کی ضرورت نہ تھی۔ مجھے عماد اور اس کے والد اور چچاؤں سے تعارف چاہیے تھا۔ وہ بالآخر مجھے مل گیا۔ مورے میں واقع بلال احمد کے ہوٹل وینس برج پر اگلے روز ہی چلا آیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے تکلیف دہ انتظار کے بعد مجھے ان تک رسائی حاصل ہو گئی۔ بلال صاحب کا آفس خاصا وسیع و عریض اور ویل فرنش تھا۔ فل سائز کھڑکیوں کے آگے سرمئی رنگ کے پردے نہایت نفاست سے برابر کیے گئے تھے۔ اس اٹیلین طرز کے آفس کو دیکھ کر میری ذہن کے پردے پر ایک دھندلی سی شبہ ابھری اور میں ان کو پہچان نہ سکا۔ آؤ بیٹھو، انہوں نے کھڑے ہو کر میرے ساتھ مصافحہ کیا اور میں ان کے مقابل کرسی پر کھینچ کر بیٹھ گیا۔ چائے یا کافی؟ چائے غالباً انہوں نے میرے پاکستانی ہونے کی وجہ سے پوچھی تھی۔ کافی بلیک۔ میرے کہنے پر انہوں نے ایک کریم کافی اور بلیک کافی کا آرڈر دیا۔ اس کے بعد وہ پوری توجہ سے میری طرف متوجہ ہوئے۔ تو مسٹر زید، تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں تو 10 ڈاؤن اسٹریٹ بھی چلا سکتا ہوں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے پاس میرے لیے کیا آفر ہے؟ میں نے نہایت خود اعتمادی سے پوچھا۔ میں تو تمہیں وینس برج پر جاب دینا چاہتا ہوں۔ تم ہوٹل میں کیا کر سکتے ہو؟ اب کی بار انہوں نے زور دے کر بولے۔ میں بیل بوائے، ویٹر، ڈیسک کلرک، ریسیپشنسٹ، چوکیدار، شیف، ڈیوٹی مینیجر، جنرل مینیجر تک سب بن سکتا ہوں۔ میڈز ہی بچی ہے، وہ بھی کہہ دیتے۔ ان کے کہنے پر میں ہنس پڑا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ خرم، اس شہروں میں ہزاروں لوگ نوکری کی تلاش میں ہیں اور سب کی خواہش ہے کہ انہیں اچھی نوکری ملے۔ ان میں سے کئی ایسے ہوٹل ہمارے ہوٹل کا چکر بھی لگا رہے ہیں۔ مگر جانتے ہو میں نے تمہیں یہاں کیوں بلایا؟ وہ ایک لمحے کے رکے اور دروازہ ہلکی سی دستک کے ساتھ کھلا۔ ملازم کافی کے 2 کپ لے کر اندر داخل ہوا۔ اس کے جانے کے بعد وہ دوبارہ بولنے لگے۔ اس دن جب میں تمہیں پہلی مرتبہ ملا تھا تو مجھے لگا تھا تم ذہین ہو۔ تمہاری آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو بہت کم لوگوں کی آنکھوں میں نے دیکھی ہے۔ تم اس روز کہاں تھا؟ تم کامیابی کے لیے شارٹ کٹ حاصل نہیں کرتے۔ کامیابی کے لیے شارٹ کٹ ہوتے بھی نہیں ہیں، صرف ایک راستہ ہے، محنت، ذہانت اور تھوڑی سی لک کا۔ تھوڑی سی لک بہاں، باقی سب کچھ اپنے دماغ اور ہاتھوں سے حاصل کرنا سیکھو۔ یہ نصیحت اگر کبھی ابا نے مجھے کی ہوتی تو میں کتنا خوش ہوتا۔ تم مجھے میں اپنا ہمدرد سمجھ سکتے ہو، لیکن مجھے کسی کی ہمدردی نہیں چاہیے، میں نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ کچھ دیر وہ خاموشی سے مجھے تکتے رہے، پھر بولے، چلو تم اپنا خیر خواہ ہی سمجھ لو۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب مجھے صاف صاف بتاؤ تمہارا گول کیا ہے؟ کل تم نے کہا تھا کہ تم دنیا فتح کرنا چاہتے ہو۔ کیسے؟ میں چاہتا ہوں کہ میں 100 ہوٹل کی ایک چین بناؤں۔ میں اپنا بزنس تکثیر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے یہ بات سمل سے بھی کہی تھی مگر اسے اس بات کا یقین نہ آیا تھا۔ اس کے لیے بہت پیسہ چاہیے۔ اس کی بات سن کر میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ صرف ذہانت اور محنت چاہیے۔ ذہانت رکھتے ہو ینگ مین؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جواب میں نے محض مسکرانے پر اتفاق کیا۔ تمہاری بیوی کہاں ہے؟ جی، میں نے حیران سا ہو کر ان کی جانب دیکھا۔ انہوں نے جواب میں میری انگلی کی جانب اشارہ کیا جس میں نے بریڈ فورڈ سے ایک آرٹیفیشل سلور کی انگوٹھی خرید کر پہنی تھی۔ میں نے مسکرا کر ان کی جانب دیکھا۔ یہ نکلی ہے۔ ان کو سمجھ نہ آیا تھا تو انہوں نے بحث سر ہلا دیا۔ وہ اپنی نشست سے اٹھے، آہستہ سے قدموں سے چلتے ہوئے کھڑکی کے پاس کھڑے ہو گئے اور آگے بڑھ کر انہوں نے فل سائز کھڑکیوں کے سامنے سے پردے سرکائے۔ شام کی نگینی روشنی اندر آنے لگی۔ انہوں نے میری جانب دیکھا اور مہدم آواز میں بولے،
ہوٹل مینجمنٹ دنیا کا سب سے لگژریس بزنس ہے۔ اس میں پیسہ ہے، مواقع ہیں، چام ہے۔ آپ روز ایشیا سے افریقہ اور امریکہ سے آسٹریلیا تک ہر خطے کے لوگ دیکھتے ہیں، ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ بڑے بڑے سینما، کانفرنسز، پارٹیز، فنکشن، اہم بزنس میٹنگ سب ہوٹل میں ہوتے ہیں۔ لیکن اس کام کے لیے ایک ڈرا بیک ہے، آپ کو ٹائم بہت لگانا پڑتا ہے۔ یہ کوئی 9 to 5 جاب نہیں ہے۔ اس سب کے باوجود بھی اس میں اپنا ہی مزہ، ایک انوکھی سی لذت ہے۔ وہ پتہ نہیں کیوں لیکچر دے رہے تھے، یہ باتیں میں برسوں سے جانتا تھا، کچھ بھی نیا نہیں تھا۔ کچھ بھی بے چین سا ہو کر میں نے ان کی بات کاٹی، اور ٹائم کا مسئلہ نہیں ہے میرے لیے، میں 24 گھنٹے کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تم جوش میں آ کر: نہیں سر، مجھے سونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے انسومنیا ہے، میں کام کر کے تھکتا نہیں ہوں، میں واقعی 24 گھنٹے کام کرنے کو تیار ہوں۔ وہ چند ثانیے بغور میرا چہرہ دیکھتے رہے، پھر بولے: میں تمہیں 1 مہینے کے ٹرائل پر ڈیوٹی مینیجر رکھتا ہوں، اگر تمہاری کارکردگی تسلی بخش رہی تو۔ انہوں نے فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں نے دل ہی دل میں حساب لگا لیا، 1 ہفتے کی تنخواہ تقریباً 18,000 روپے پاکستانی بنے گی، یعنی تقریباً 72,000 روپے پاکستانی ایک مہینہ کما سکتا ہوں۔ یہ بہت کم ہے، اپارٹمنٹ کے خرچے، بل، ٹیکسز میں بہت کچھ نکل جائے گا، لیکن پھر پاکستان بھی رقم بھجوانی ہے۔ یہ بہت کم تھی، مگر فی الحال میں نے اسی پر کافی سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ لیکن ایک بات مجھے سمجھ سے باہر تھی کہ وہ مجھ پر اتنا مہربان کیوں ہو رہے تھے۔ کال سینٹر پر کام کرنے کے بعد مجھے، ایک لمبا عرصہ کام کرنے کے بعد مجھے ہر طرح کے لوگوں سے ڈیل کرنے کا طریقہ آ گیا تھا، اور میرا وینس برج پر 24 گھنٹے بیٹھنا، جیسا کہ پہلے ہی بتا چکا ہوں، اس بزنس کا کام اور وقت زیادہ لگانا پڑتا ہے۔ اگر آپ کو ایسا ورکر مل جائے جو تمام دن ہوٹل چلا سکے تو آپ کو کیا چاہیے۔ میری وجہ سے عمر اور حیدر کو ہوٹل پر آنا نہیں پڑتا تھا، جس پر وہ خرم کے تہہ دل سے مشکور تھے۔ ایک روز عجب سی بات ہوئی، ایک سوٹ کی بکنگ کمپیوٹر پر منتقل کر کے میں باہر لاؤنج میں گیا۔ کارڈ لیس فون میرے ہاتھ میں ہی تھا کیونکہ ہر 10 منٹ بعد فون کی گھنٹی بجتی ہے۔ میں نے فون لاؤنج میں رکھا، کچن سے اپنے لیے کچھ فرینچ فرائز نکالے اور لاؤنج میں واپس آ گیا۔ فرینچ فرائز کے ساتھ ہی عماد مجھے یاد آ گیا۔ عماد کا خیال ذہن میں آتے ہی میرے لبوں پر ایک مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں نے اتنا ہنسمکھ لڑکا آج تک نہیں دیکھا تھا۔ منہ تک جاتا میرا ہاتھ یکدم رک گیا۔ اسے کہتے ہیں کہ شیطان کا نام لیا اور حاضر۔ بیرونی دروازے سے عماد اندر داخل ہو رہا تھا، اس کے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا۔ وہ لڑکا جو شکل و صورت سے پاکستانی یا انڈین لگتا تھا، قد میں عماد سے کچھ لمبا تھا، اس کے ساتھ بحث میں الجھا ہوا تھا۔ دونوں دھیمی آواز میں سرگوشی میں کسی بات کا تکرار کر رہے تھے اور عماد بار بار نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ عماد اتنا الجھا ہوا دکھ رہا تھا کہ اس نے مجھے دیکھا ہی نہیں۔ وہ سیدھا آ کر صوفے پر بیٹھ گیا، پھر اس کی نگاہ مجھ پر پڑی۔ اس نے چہرے کے تاثرات پر سکون لانے کی ناکام کوشش کی، مجھے سلام کر کے رسمی کلمات ادا کیے۔ وہ لڑکا دور کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ عماد نے اس کا تعارف بھی نہیں کرایا۔ پھر اچانک وہ اٹھ کھڑا ہوا، دوسرا لڑکا اس کے قریب آیا اور سر جھٹ کر آگے بڑھنے لگا۔ اس لڑکے نے اس کا بازو زور سے پکڑا اور اردو میں بولا: عماد پلیز، تو میرا دوست نہیں ہے۔ عماد نے جواب پنجابی میں دیا: تم فضول باتیں کر رہے ہو، اسے سمجھاؤ، وہ نہیں مانتی۔ اب اس کے لڑکا بھی پنجابی بول رہا تھا: تم پیار سے سمجھاؤ، وہ نہیں مانتی، اس کے پاس بٹھاؤ اور پوچھو اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ عماد جھنجھلایا: سب کر کے دیکھ چکا ہوں، وہ نہیں مانتی، کوئی اور طریقہ سوچو۔ عماد نے نظریں چراتے ہوئے کہا: طریقہ تو میں نے بتایا، وہ منت کر رہا تھا۔ نہیں، اگر بابا کو، امی کو پتہ چل گیا تو بہت برا ہوگا، ویسے بھی ان باتوں پر یقین نہیں کرتا۔ تم یقین کرتے ہو، تم خود ساری بات شروع کی تھی، اب مکر رہے ہو۔ وہ فراڈ ہے۔ عماد زور دے کر میری موجودگی کا احساس دلائے بغیر بولا: کیسے؟ اس کو ریحام اور مما کا نام تک معلوم تھا۔ عماد نے اپنا زور بازو جھڑکایا اور دروازے کی جانب بڑھ گیا، مگر وہ لڑکا اس اور دروازے کے درمیان حائل تھا۔ عماد مجھے اس کا ایڈریس دے دو۔ دور تک ہونے کے باعث میں اس کی آواز اب قدرے کم سنائی دے رہی تھی۔ مجھے پتہ نہیں کس کا پتہ مانگ رہا ہے، تم ریحام سے لے لو۔ اتنا کہہ کر عماد نے اس کو ہٹا کر بیرونی دروازہ کھولا اور باہر چلا گیا۔ وہ لڑکا بھی بھاگتا ہوا اس کے پیچھے چلا آیا۔ واؤ، میرے منہ سے بے اختیار نکلا، کیا مسٹری ہے۔ واپس جا کر سمل کو میں اس بارے میں ضرور بتاؤں گا، میں نے سوچا۔ عماد نے میری آخری ملاقات اگلے 2 روز تک نہیں ہوئی، اس کے میں اس لڑکے اور اس پر سراسر گوشوں کو بھلا چکا تھا۔ جب صبح 9 بجے کے قریب فون کی گھنٹی بجی تو میں نے ہاتھ دبا کر فون بڑھایا اور جبکہ دوسرے ہاتھ سے روم نمبر 203 کا بل بنانے لگا۔ ویلکم ٹو دی وینس برج ہوٹل، ہاؤ کین آئی ہیلپ یو؟ دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز بھری: اور کیا میں عماد سے بات کر سکتی ہوں؟ عماد اولڈ کرنج ہوٹل پر ہوتا ہے اور ادھر وہ بس جمعے کو آتا ہے، اب وہی ہوگا۔ میں نے وہاں فون کیا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ وہی نہیں ہے، وینس برج پر ہوگا۔ اچھا، شاید وہ یہاں آ رہا ہو، میرا خیال ہے کہ وہ راستے میں ہوگا، آپ 20 منٹ تک کال کر لیں۔ میں نے کھانے اور ڈرنکس کے چارجز جمع کرتے ہوئے کہا: نہیں، میں دوبارہ کال نہیں کر سکتی، مجھے نیو کاسل جا رہی ہوں، آپ ایک ایڈریس نوٹ کر لیجیے۔ اس کے کہنے پر میں نے بورڈ پر انگلیاں ہٹا لیں اور نہایت پھرتی سے نوٹ پیڈ اور قلم پکڑ لیا۔ عماد کو کہیے گا یہ ایڈریس ریحام کو دیجیے گا، پتہ لکھوا کر، اس نے کہا، اور میں نے اپنا نام لکھا اور سلسلہ منتقل کر کے فون بند کر دیا۔ کیا نام بتایا تھا اس لڑکی نے؟ ریحام۔ میرے ذہن میں اس نوجوان کا فکرہ گونجنے لگا۔ اس روز عماد کے ساتھ تھا، اس کو ریحام کی مما تک کا نام معلوم تھا۔ وہ پھر عماد نے کہا تھا: اس کو پتہ ہے، میرے پاس نہیں ہے، تم ریحام سے لے لو۔ یہ ریحام کون تھی؟
میں نے نوٹ پیڈ اٹھا کر اپنے سامنے رکھا اور اپنی ہینڈ رائٹنگ میں لکھا ہوا پتہ بغور جب اسٹریٹ پر موجود پب کا وہ پتہ تھا، وہاں میں ایک دفعہ ایک مہمان کو پک کرنے گیا تھا۔ میں نے دوبارہ نام پڑھا، میڈن کیرن۔ یہی وہ شخصیت تھی جس کا نام اس کو معلوم نہ تھا۔ اسی عورت کا پتہ حاصل کرنے کے لیے عماد کا دوست بے چین تھا۔ معلوم نہیں کیا معاملہ تھا۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے عماد کے گھر فون نمبر ڈائل کیا۔ فون کی پہلی گھنٹی پر اٹھا لیا گیا۔ دوسری جانب سے بغیر سلام دعا کیے اتفاقاً نازل ہوئی، میں نے کہا ہے نا تم یہاں فون مت کرو ورنہ میں سچ مچ پولیس کو بلا لوں گی۔ میرے انکل اسکاٹ لینڈ یارڈ میں ہوتے ہیں، سمجھے؟ لہجہ دھمکی آمیز تھا۔ ایک لمحے میں نے حیرانی سے ریسیور کو گھورا، پھر دوسری طرف کان میں لگا کر آرام سے بولا، آپ نے مجھے نہیں بتایا تھا ورنہ میں فون کرنے کی غلطی نہ کرتا۔ چند ثانیہ وہاں خاموشی چھائی رہی، پھر وہ کچھ کہہ کے معذرت خواہ انداز میں بولی، وہ آئی ایم ریئلی سوری، دراصل کوئی کافی دیر سے فون کر کے تنگ کر رہا تھا۔ میں وینس برج سے بات کر رہا ہوں۔ عماد ہے؟ وہ تو کہہ رہا ہے وینس برج جا رہا ہوں، اس کی جگہ صفوان اولڈ کرنچ پر چلا گیا تھا نا؟ اچھا۔ میں نے دروازے کی جانب دیکھا، وہ آیا نہیں تھا۔ آپ کون بول رہے ہیں؟ خرم۔ مجھے مختصر جواب دے کر میں نے فون رکھنا چاہا۔ اس نے فوراً کہا، تو آپ ہیں خرم، انکل آپ کی بہت تعریف کرتے ہیں۔ اس نے پرزور لہجے سے کہا، تھینکس، یہ بلال صاحب میری تعریفیں کیوں کرتے ہیں؟ میں فریہ ہوں، عماد عمر کی بڑی بہن۔ وہ لمبی بات کرنے کے موڈ میں تھی۔ عماد آئے اور اسے کہہ دیجیے گا کہ مجھ سے کنٹیکٹ کر لے۔ میں نے سلسلہ منتقل کر دیا اور مجھے لڑکیوں سے گپیں ہانکنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ میں نے ایک دفعہ پھر ایڈریس کو پڑھا۔ برطانیہ میں مشکل سکونت پذیر پاکستانی اور انڈین مسلم خاتون توہم پرست ہوتے ہیں۔ ان کے گھروں میں عورتیں جو اکثر شادی کے بعد اپنے برٹش نیشنل خامدوں کے ساتھ رہنے آتی ہیں، ان کے کام کے اوقات سے گھبرا جاتی ہیں۔ شوہر صبح اٹھ کر 8 بجے سے 4 بجے تک کام کرتا ہے، پھر پارٹ ٹائم جاب کرتے ہوئے رات کے 8 بجا دیتا ہے۔ یہ بیویاں سمجھتی ہیں کہ کسی گوری کے چکر میں ہیں۔ پریشان ہو کر یہ بیویاں پاکستان کے کسی سلفی علم کے ماہر پروفیسر بابا یا جن کے اشتہارات دی سن ڈیلی میرر تک چھپتے ہیں میں جا کر شوہر جب گھر آتا ہے تو بیوی کے ہاتھ میں تصویر دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے، ان کا دل زیادہ نرم ہو جاتا ہے اور اپنی بیگمات پر زیادہ توجہ دینے لگتے ہیں۔ اس کے بعد یہ خواتین ان باباؤں کے منہ سونے سے بھر دیتی ہیں۔ ان باباؤں کے پاس اتنا روپیہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیلی ٹیلی گراف اور دی سن میں اشتہارات چھپوا سکتے ہیں۔ اس قسم کے بابا جادوگر صرف بنگالی، ہندو اور مسلم نہیں ہوتے، یونان، اٹلی میں ایسے کئی پروفیسر ہیں، میڈمز ہیں وغیرہ ہوتی ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ لیڈیز میں کوئی بھی ایسی میڈم رہتی ہے۔ یہ لوگ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بیوقوف بناتے ہیں، ہر طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں۔ عماد اور اس کا دوست ریحام نامی لڑکی بھی غالباً دھوکہ کھا رہے تھے۔ میں نے اندازہ لگانے میں ہمیشہ ہی اچھا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز میں مجھے حال میں واپس لے آئی اور رنگ انگلی میں گھماتے ہوئے عماد ذرا دھن لبے گاتے ہوئے اندر آ رہا تھا۔ ہائی بڈی، وہ مزے سے کہتا ہوا میرے ساتھ والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کام کیسا چل رہا ہے؟ کام کو چھوڑو، تمہارے لیے فون آیا تھا۔ کس کا؟ سونیا کا۔ وہ بے ساختہ کیا اٹھا؟ میرے نفی میں سر ہلانے پر اس کا منہ بنایا۔ پھر میں نے گہری سانس بھری۔ ریحام کا؟ ہنی کا؟ اس نے فون کیا کیا تھا؟ وہ حیران ہوا۔ تمہارا پوچھ رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ نیو کاسکل جا رہی ہوں، ایک پتہ لکھوایا۔ میں نے کاغذ کی اس کی جانب بڑھا دیا۔ میری لکھائی میں لکھا ہوا پتہ پڑھ کر اس کے رنگ ایک دم متغیر ہو گئے۔ یہ تم نے کسی کو دکھایا تو نہیں؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے حیرت ہے عماد، تم بھی اس قسم کے لوگوں پر یقین رکھتے ہو؟ یہ میڈم فراڈ ہوتی ہیں۔ ناٹ دس ون۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور اس کی آواز میں ایک نامعلوم سی بے چارگی تھی۔ تم اسے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ جس لڑکی نے تمہیں فون کیا تھا اس کا نام ریحان ہے۔ میں ماں رضا اور ریحان بچپن کے فرینڈ ہیں۔ ریحان کی بڑی بہن امل کو یونیورسٹی میں ایک مصری لڑکا ملا تھا۔ صرف 4 روز کے بعد ملاقات کے بعد انہوں نے شادی کر لی تھی، پھر گھر والوں سے الگ ہو گئے تھے اور اپنا الگ فلیٹ لے کر رہنے لگے تھے۔ وہ مصری لڑکا وہاں سے واپس مصر چلا گیا۔ امل اپنی جویلری وغیرہ بیچ کر اپنے شوہر کو پیسے بھجوانے لگی۔ اس کے والدین نے اسے بتھیرا سمجھایا مگر اس لالچی لڑکے کو چھوڑ دے، مگر وہ نہ مانی۔ وہ لڑکا برابر اسے پیسے منگواتا رہا۔ امل اپنے والدین سے ملنے سے بھی انکار کر دیا۔ پھر ایک روز ریحام ہنی کو ممی کو کسی میڈم کیرن کا بتایا۔ جب ہنی اور آنٹی کے پاس گئیں تو میڈم نے آنٹی کو اس کا نام سے پکارا تو میڈم واقعی پہنچی ہوئی تھی۔ میڈم نے کہا وہ کچھ دنوں میں گھر آ جائے گا اور ایسا ہی ہوا۔ پچھلے دنوں رضا اور اس کی منگیتر میں کچھ چپکلش چل رہی تھی۔ رضا کو لگتا ہے کہ اب اس کی منگیتر اب اس کو پسند نہیں کرتی، اب رضا سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ رضا واقعی محبت کرتا تھا۔ اب وہ مجھے اور ہنی سے میڈم کیرن کا ایڈریس مانگ رہا تھا تاکہ اس سے جا کر عائشی کے بارے میں پوچھ سکے، تو رضا اسے خود پوچھ لے۔ میں نے اس سے مسئلے کا حل بتا دیا۔ وہ پوچھ چکا ہے، وہ کچھ نہیں بتاتی۔ پلیز عماد، اس کو میڈم کیرن کا پتہ مت دینا، وہ وقت ضائع کرے گا، یہ لوگ فراڈ ہوتے ہیں۔ عماد نے سر ہلا دیا، مگر میں جانتا تھا کہ وہ ایڈریس ضرور رضا کو دے گا۔ حد ہوتی ہے توہم پرستی کی۔ دل ہی دل میں نے میڈم کو کئی گالیاں نکالی۔ ڈور بیل بجانے چند سیکنڈ ہی ہوئے تھے کہ دروازہ کھول دیا گیا۔ سامنے جو چہرہ نظر آیا اسے دیکھ کر ایک لمبے سانس لینا بھول گیا۔ اس کی سبز آنکھوں پر لامبنی پلکوں کا سایہ تھا۔ اس کے سنہری مائل بھورے بال سنہری جلد کے ساتھ بہت بھلے لگ رہے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر کوئی لپسٹک نہیں تھی مگر وہ بہت سرخ تھے۔ بلیو جینز کے اوپر میرون ٹی شرٹ اور گلے میں لاپرواہی سے ڈالے گئے اسکارف میں کھڑی وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ میں خوبصورتی پر اس سے متاثر ہونے والوں میں سے نہیں تھا۔ صرف ایک لمحے میں مبہوت سا ہوا، پھر فوراً سنبھل کر مسکرا دیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
وہ خوش دلی سے بولی، آپ خرم ہیں؟ جی۔ میں نے مسکراہٹ کو قدرے کم کر کے اپنی اصلی بے نیازی اور مغرورانہ پن کو چہرے پر طاری کر لیا۔ میں فریہ ہوں، آپ سے ایک روز فون پر بات ہوئی تھی۔ جی، مگر آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ گھر میں آئے مہمانوں کو دروازے پر ہی ٹرخا دیتی ہیں۔ وہ خوف سے خفیف سی ہو کے بولی، آئی ایم سوری، آپ اندر آئیں۔ میں مسکرا دیا، اس کے پیچھے اندر چلا آیا۔ 8 بیڈ رومز پر مشتمل وہ گھر بہت بڑا تھا، مگر 5 منٹ کے بعد ہی مجھے عماد کی بات یاد آ گئی جو اس وقت ایک دفعہ مجھے کہی تھی۔ ہمارا گھر بہت چھوٹا ہے، اس سے بالکل 100 بلکہ 1000% بات درست تھی۔ گھر کے مکینوں کے لیے واقعی ایک گھر بہت چھوٹا تھا، چونکہ بلال احمد اور ان کے دونوں بھائی اختر اور مدثر احمد ایک ہی گھر میں اکٹھے رہتے تھے، اس لیے اس گھر میں اتنے بچے تھے کہ خدا کی پناہ، ہر سائز، ہر عمر کے بچے۔ سب سے بڑی لڑکی صفوان کی بہن عالیہ تھی اور سب سے چھوٹا ابو بکر۔ مجھے تو یہ بھی یاد نہیں کہ کون کس کا بھائی تھا، بس ان گنت مکین ان کے گھر میں تھے۔ میں جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوا، عماد کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، فریہ سمل کا فون ہے۔ ایک لمحے میرے قدم ڈگمگائے، پھر میں فوراً سنبھل گیا، اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ دنیا میں اس نام کے کئی لوگ ہوں گے۔ میں نے فریہ کو تیزی سے فون سٹینڈ کی جانب جاتے ہوئے دیکھ کر سوچا، میں پہلی دفعہ عماد اور کے والد مدثر احمد سے مل رہا تھا۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ گرمجوشی سے ملے۔ میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا، میں بس ایک عام سا پاکستانی لڑکا تھا جو ان کے ہوٹل پر ملازمت کرتا تھا، مگر وہ سب کچھ مجھے ایسے اچھے سلوک سے کیوں پیش آ رہے تھے؟ کافی دیر تک بلال احمد اپنے گھر والوں کو بتاتے رہے کہ خرم کتنا سمجھدار ہے، اچھا بچہ ہے، جبکہ بے گناہ ملزموں کی ماری میں نگاہیں فرش پر مذکور کیے دل ہی دل میں اس منحوس گھری کو کوستا رہا جب میں نے ان کی دعوت قبول کر لی تھی۔ کھانے کے لیے ڈائننگ ہال میں جاتے ہوئے میرے کان میں عماد کے کسی کزن کی سرگوشی پڑی کہ اندھیرے سے حیدر سے مخاطب کرتے ہوئے تھی، بہت مغرور لگتا ہے مگر ہے بہت ہینڈسم، فریہ آپی کے ساتھ پرفیکٹ ہے، کتنا اچھا کپل بنے گا۔ بلال انکل بھی کل یہی کہہ رہے تھے۔ میرا سر گھومنے لگا، خدایا یہ نوازشیں، یہ عنایتیں، یہ مہمان نوازیاں، سب کچھ غرض اپنے لیے تھا، میرے بارے میں خون فیصلے کر لیے بیٹھے تھے۔ کھانے کی یہ میز مدثر احمد نے مجھ سے پوچھا، تم آگے کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں تو بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں، میرا ایم بہت سے ہوٹل بنانا ہے۔ تو تم ہوٹل بنانا چاہتے ہو؟ تمہیں ہوٹل بنانے کا شوق ہے یا پیسہ کمانے کا؟ مجھے پیسہ چاہیے، کیونکہ میں جس کی وجہ سے پاکستان چھوڑ کر یہاں آیا ہوں وہ دولت کا حصول ہے۔ میں نے دیکھا تو سب کی توجہ میری طرف تھی۔ ویسے تمہیں جلد ہی بہت سے موقع ملیں گے۔ مدثر احمد بولے، تم بریڈ فورڈ چھوڑ کر لیڈیز کیوں آ گئے؟ لمبی کہانی ہے۔ میں نے دل میں لمبی کہانی تیزی سے سوچنا شروع کر دی۔ بتائیں نا خرم بھائی، حیدر نے دلچسپی سے پوچھا۔ جس خاتون سے میں نے جا کر قرضہ مانگا تھا وہ مجھ میں انٹرسٹڈ ہو گئی۔ میں نے یہ کہہ کر کہ میں کسی اور میں انٹرسٹڈ ہوں وہ جاب چھوڑ دی اور دل بدل بریڈ فورڈ چلا آیا، اور میں نے جھوٹ بولا۔ میری بات پر ایک زبردست قہقہ پڑا۔ کس سے جھوٹ بولیں گے آپ؟ فاتر بولا۔ جھوٹ؟ میں نے مصنوعی حیرت سے اسے دیکھا۔ میں پاکستان میں ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا، اس کا باپ بہت امیر تھا، میرے پاس پیسہ نہیں تھا، میں اس لیے انگلینڈ آیا ہوں تاکہ پیسہ کماؤں، پاکستان واپس جاؤں، اس سے شادی کر لوں۔ میں نے جھوٹ تو نہیں کہا، میں واقعی کسی کے ساتھ کمیٹڈ ہوں۔ ڈائننگ ہال میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ عماد کے ابو بے یقینی سے مجھے دیکھ رہے تھے، باقی سب بھی اسی حالت میں۔ خود عماد کا منہ کھلا رہ گیا۔ فریہ کی آنکھیں بلا کی حیرت تھی۔ تم نے پہلے تو نہ بتایا، بلال احمد نے پوچھا۔ میں کیوں بتاتا؟ اٹس ویری پرسنل۔ اب اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے گھر پر انوائٹ کر کے آنر دیا ہے۔ میں کوئی بہت شاکنگ بات نہیں کہہ رہا۔ چند ثانیے میں کمرے میں موجود نفوس کی حیرت زدہ الجھن تفرقات سے بھرے چہرے دیکھتا رہا، پھر چمچہ رکھ کر ایک جھٹکے سے اٹھا اور بولا، سر شاید آپ مجھے غلط سمجھے۔ اتنا کہہ کر میں رکا نہیں بلکہ لمبے ڈاگ اٹھاتا ہوا اٹالین طرز کے خوبصورت گھر سے باہر نکل آیا۔ مجھے عماد بہت پسند تھا، میں جانتا تھا اس سے یہ میری آخری ملاقات تھی۔ پرسوں جا کر مجھے ریزائن کرنا تھا، پھر نئی جاب ڈھونڈنا تھی۔ دکھ، صدمہ، رنج، ملال، غصہ، سب کچھ میرے اندر محسوس ہو رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ میری قابلیت اور میری محنت دیکھ کر مجھے ٹرائل پر رکھنے کے بعد مشکل جاب دے دی جائے گی، مگر ایسا نہ تھا۔ اب مجھے ویسا ہی سمجھا گیا تھا جیسے اسلام آباد میں سمجھا گیا تھا، لالچی اور مکار۔ اگر مجھے اس طرح دولت حاصل کرنا تھی تو شیخ جہانگیر کے پاس اس کی کمی نہیں تھی۔ اگر میں پاکستان چھوڑ کر آیا تھا تو اس لیے کہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکوں، سمل کی آرزوئیں امنگیں پوری کر سکوں۔ میں اپنے خواب ڈھونڈنے آیا تھا، مگر لوگ کیوں اتنے خودغرض ہوتے ہیں؟ کیا مصیبت ہے؟ میں نے اس روز بیرر کی خالی کین کو ٹھوکر ماری اور فوری فٹ بال بیٹ پر بیٹھ گیا۔ جگہ کچھ جانی پہچانی سی لگ رہی تھی۔ میں نے ذہن پر تھوڑا سا زور ڈالا تو فوراً یاد آ گیا کہ اسٹریٹ کا نام ہیرز کے آس پاس کی کوئی جگہ مجھے خاص نہ تھی، کوئی خاص جگہ تھی جس کا اسم غرامی میرے ذہن سے نکل گیا تھا۔ تب ہی میرے سامنے ریسٹورنٹ پر ایک قدیم اور پرانا سے لکڑی کے پب پر پڑی، جس کے باہر بے ساختہ لکڑی سے ایک بورڈ پر میڈن کیرن لکھا تھا۔ میرے لبوں پر بے ساختہ ہی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ذہن میں میڈن کیرن پب کا نقشہ بالکل اینڈرسن کی فیری ٹیل جیسا تھا۔ میڈن کوئی 70-80 برس کی جھریوں بھرے چہرے کی مالک خاتون ہوگی، جس کے سفید بال خوفناک طریقے سے بکھرے ہوں گے۔ اس کے سر پر ایک نوکدار ٹوپی ہوگی
جسم پر لمبا سیاہ لبادہ ہوگا، ناک لمبی ہوگی اور سامنے کے دانت کالے ہوں گے، لمبے لمبے ناخنوں پر سرخ نیل پالش لگی ہوگی۔ تبھی کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تو میں نے چونک کر پیچھے دیکھا، ایک لمبا سوکھڑا سڑا گورا مجھے مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ تمہارا نام خرم ہے؟ وہ سرد لہجے میں پوچھنے لگا۔ میرے چہرے سے مسکراہٹ ایک دم غائب ہوگی۔ تم کون؟ میرے ساتھ آؤ، وہ میرا سوال نظر انداز کر کے بولا۔ تمہیں پب میں میڈم کیرن بلا رہی ہیں۔ میرے دماغ میں ایک دم کئی دھماکے ہوئے تو میں نے کسی بھی طرح اس میڈم کیرن کو نہیں جانتا تھا، پھر اس کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ میرا دماغ پہلے ہی کئی الجھنوں میں گرا ہوا تھا، میری نوکری چھوٹ چکی تھی، جیب خالی تھی، مگر اوپر سے ایک اور نئی ٹینشن نے آر گھیرا تھا۔ آؤ، وہ تھوڑا کرختگی سے بولا۔ کیوں؟ میرے استفسار پر اس نے ڈٹھائی سے شانے اچکا دی اور سڑک کے دوسری جانب جانے لگا۔ وہ 2 قدم رک کر اس نے مڑ کر میری جانب دیکھا تو میں نے تیزی سے اٹھا اور اس کے معمول کی طرح اس کے پیچھے ہو لیا۔ اندر سے کوئی اتنی بے ساختہ حالت میں پب نہ تھی، اچھی ماڈرن تھی۔ وہ لمبو مجھے ایک کونے والی میز پر لے گیا، روکھے لہجے میں بیٹھنے کو کہا اور تھوڑی دیر بعد ایک بڑا سا سلور کا پیالہ لے آیا جس میں پانی بھرا ہوا تھا۔ اس نے پیالہ بڑے احترام سے میرے آگے رکھا، یہ احترام غالباً پیالے کے لیے تھا۔ پھر اسی لہجے میں بولا، تھوڑا انتظار کرو، میڈم آ رہی ہیں۔ وہ دوبارہ اسی کمرے میں غائب ہو گیا جہاں سے پیالہ لایا تھا۔ میں نے کچھ آگے جھک کر اس سلور کے پیالے کو بغور دیکھا، اس کے پیندے پر کسی اور زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ پھر شاید وہ ڈیزائن تھا، ایسا ڈیزائن تھا جیسے کہ ایک دائرہ، اس کے گرد ایک بڑا دائرہ، اس طرح کے بڑے 5 دائرے بنے ہوئے تھے۔ میرے ساتھ والی کرسی پر ایک عورت آ کر بیٹھ گئی، شاید ویٹرس ہو، میں نے سوچا، اور نہایت بے چینی سے میڈم کیرن کا انتظار کرنے لگا۔ جو عورت میرے قریب بیٹھی تھی اس کی عمر 30-32 کے لگ بھگ تھی۔ اپنے کالے بالوں کو اس نے نہایت نفاست سے جوڑے کی شکل میں باندھ رکھا تھا، اس کی بڑی بڑی آنکھیں اپنی گرے اسکرٹ بلاؤز کی طرح شگاف تھی، میرے کانچ جیسی لگ رہی تھی۔ اس کی سنہری رنگت پر وہ آنکھیں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اتنی شگفتگی تھی کہ میں بے اختیاری کے میری نظریں اس پر جم گئی۔ میرے یوں دیکھنے پر وہ مسکرائی، اس کی مسکراہٹ بہت نرم تھی، مسکرانے سے اس کی آنکھوں کے گرد دھیمی دھیمی سی لہریں پڑ گئی تھیں۔ وہ اپنی مدھم آواز میں بولی، میرا نام میڈم کیرن ہے، تم سڑک پر کیوں بیٹھے تھے؟ ادھر میرے پاس آ جاتی۔ میں محبوس سا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ کوئی جادوگرنی ٹائپ عورت تو ہرگز نہیں لگ رہی تھی، بلکہ اس کی شخصیت ایک نفاست اور وقار جھلکتا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو خرم؟ اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ جانے کیا سحر تھا، میں وہاں دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے مجھ سے کچھ کہنا چاہا تھا، کچھ پوچھنا چاہا تھا، سب کچھ وہ جاننا چاہا تھا کہ اس نے میرا نام کیسے معلوم ہوا، اسے ریحام کی امی کا نام کیسے پتہ چلا، وہ کیوں معصوم لوگوں کو دھوکہ دے رہی ہے۔ سب جانتے ہیں کہ وہ فراڈ ہے، اس کے باوجود بھی وہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی تھی۔ اب مجھے ادھر بلا کر کون سا نیا گیم کھیل رہی تھی؟ میں بہت کچھ بولنا چاہتا تھا مگر الفاظ جیسے میرے حلق میں اٹک کر رہ گئے تھے۔ میں نے لب کھولے مگر آواز اندر ہی کہیں گھٹ گئی۔ یہ پانی پیو، اس نے شفقت بھرے لہجے میں سلور کے کٹورے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ بہروپ ہے، ڈرامے کر کے پیسے بٹورنا چاہتی ہے۔ اگر یہ بے رنگ مایا جسے وہ پانی کہہ رہی ہے، پانی کے بجائے کچھ اور ہوا جو میں بے ہوش ہو کر نیچے گر گیا، بلکہ مجھے مار دیا گیا، تو کسے پتہ چلے گا؟ شہر میں ویسے بھی میرا کوئی جاننے والا نہیں ہے، جو جانتے تھے ان کی نوکری میں نے چھوڑ دی ہے۔ میرے دماغ میں کہیں بھی کوئی آواز آ رہی تھی، مجھے کوئی بھاگ جانے کا کہہ رہا تھا، خطرے کی گھنٹی کہیں دور سے سنائی دے رہی تھی، مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے تھا۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا، مگر وہ میرے ہی ہاتھ تھے جو بڑے، میری ہی انگلیاں تھیں جنہوں نے اس پیالے کو تھاما، میرے ہی لب تھے جنہوں نے اس پانی کو اپنے حلق میں انڈھیلا۔ اس کا ذائقہ بالکل پانی جیسا تھا۔ میڈم کی ہدایت کے مطابق میں نے آدھا کٹورا پی کر باقی واپس رکھ دیا۔ میڈم کیرن جھک کر اس نے بے رنگ مایا میں کچھ دیکھنے لگی۔ 5-6 منٹ کے بعد اس نے سر اٹھایا، اب وہ بولی اور اس کی آنکھوں اور لہجے میں گہرا غم جھلک رہا تھا۔ اب وہ اپنے ڈراسی کا انتظار کرتی اور اپنے ڈراسی کے لیے روتی۔ مجھے اس کا ایک لفظ بھی سمجھ نہ آیا تھا۔ اس کی کس کی بات کر رہی ہے؟ وہ سمجھتی ہے کہ تم نے اسے دھوکہ دیا ہے، وہ سمجھتی ہے کہ تم لالچی ہو۔ تم نے کوئی وضاحت کیوں نہ پیش کی؟ وہ تعصب سے لہجے میں بولا۔ کون؟ میرے لبوں سے نکلا۔ میڈم کیرن نے سر اٹھایا اور اپنی کان سی آنکھوں سے میری بھوری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی، وہی جو اس دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے۔ سمل بے اختیاری سے میں کیا اٹھا۔ تم یہاں کیوں آئے؟ اس کے پاس اس لڑکے کو بھیج کر بلوایا؟ نہیں، میرا مطلب ہے انگلینڈ کیوں آئے؟ پیسہ کمانے؟ میں نے خود کو کہتے ہوئے سنا۔ نہیں، تم اس ایک چھوٹے سے اپنے خواب کی تکمیل کے لیے ڈھیر ساری دولت حاصل کرنا چاہتے تھے، اس لیے تم یہاں آئے ہو تاکہ تم اس کے باپ کے سٹیٹس تک پہنچ سکو اور اس کا ہاتھ مانگ سکو۔ میرے اپنے خواب میں اس کا خواب جو تمہارے خوابوں پر غالب آ گیا تھا، تمہارے خواب تمہیں کہیں کھینچ کر انگلینڈ نہیں لائے، تمہیں ایک آرزو یہاں لائی ہے، مگر وہ اتنا بڑا خواب نہ تھا، تم نے اس کا دل توڑ دیا۔ تم نے اس کو وضاحت نہ دی، اب اتنے انتظار کرنے کو بھی نہ کہا، اتنا کہہ دیتے کہ میرا انتظار کرنا۔ میں سچا تھا، سچے لوگ وضاحتیں پیش نہیں کرتے، صفائیاں نہیں دیتے۔ اگر میں اس کو میری محبت کا اعتبار ہے تو میرے انتظار کرے گی۔ میں نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ تم نے یہ نہ سوچا کہ اس کی شادی ہوگی؟ نہیں، وہ اگر مجھ سے سچی محبت کرتی ہے تو میرا انتظار کرے گی۔ تمہارا انتظار؟ اس وقت کے آنے کا انتظار جب میں اپنے قدموں پر کھڑا ہو جاؤں گا۔ وہ چند ثانیے میری طرف دیکھتی رہی، پھر دوبارہ جھک کر وہ پیالے میں دیکھنے لگی۔ کیا دیکھ رہی ہو میڈم؟
دیکھ رہی ہوں کتنا انتظار کرنا پڑے گا تمہیں۔ وہ پانی کو دیکھتی رہی، پھر بے تاثر چہرہ اپنی جھلکی ہوئی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ کتنا کچھ جانتی تھی وہ، سب کچھ جو میں نہ جانتا تھا۔ ایک دم اس کی آنکھیں پھیل گئیں، حیرت اور خوف کے جھٹکے سے سر اٹھا کر میری جانب دیکھا۔ نہیں نہیں، وہ خوف زدہ آواز میں بولی۔ کیا ہوا میڈم؟ میں نے گھبرا کر دیکھا۔ نہیں نہیں خرم، واپس چلے جاؤ، جاؤ چلے جاؤ۔ کیوں؟ میں بے چینی سے اسے دیکھا۔ نہیں خرم، اس سے پہلے کہ تم اپنی محبت کے جگنو گم کر دو اور اپنے خواب مٹی میں ملا دو، یہاں سے چلے جاؤ، جاؤ، ورنہ یہ انتظار بہت لمبا ہوگا۔ نہیں تم چلے جاؤ۔ وہ جھٹکے سے اٹھی اور زور سے چیخی، گو بیک! اتنا کہہ کر وہ بھاگتی ہوئی اس دروازے میں گم ہوگی جہاں سے آئی تھی۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے پب سے باہر آ گیا۔ زندگی پہلے بار میں خوف زدہ ہوا تھا، مگر خوف کا وہ اثر جلدی مائل ہو گیا۔ مجھے احساس ہوا کہ میں ایک مستقل بین کے پاس جا کر اپنی صرف ہمت گوائی بلکہ ایمان بھی۔ میں جانتا تھا کہ اب 40 دن تک نہ تو میری توبہ قبول ہوگی، نہ ہی میری نماز، نہ ہی میری کوئی دعا۔ اگلے روز تو اتوار تھا، سو پیر کے صبح مجھے بلال احمد کے دفتر چلا گیا۔ سر، یہ میرا ریزگنیشن ہے۔ میں نے یہ طے کیا ہوا کاغذ ان کی میز پر رکھا، مڑا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ واپس آؤ، ان کا آواز میں دفعتاً میرے قدم روک دیے۔ میں بادل نخواستہ واپس آیا۔ اب ادھر بیٹھو۔ میں نے سر جھکائے بیٹھا۔ تم دن بدن مغرور نہیں ہوتے جا رہے؟ نہیں۔ ان کے کہنے پر میں نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ مسکرا رہے تھے۔ آپ نے مجھے غلط سمجھا ہے۔ میں نے تمہیں کچھ نہیں سمجھا، لیکن تم خام خواہ ہی اٹھ کر آگے۔ وہ عماد اس وقت کہہ رہا تھا کہ انکل آپ نے اس اکڑو خان کو ناراض کر دیا ہے، حالانکہ میں نے تمہیں کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ آپ نے کچھ نہیں کہا تھا، مگر جب میں نے کچھ نہیں کہا تھا تو تم ناراض کیوں ہو رہے تھے؟ آرام سے واپس آ کر کام سنبھالو لڑکے۔ لیکن سر لڑکے، مجھے تمہارے جیسا پورے شہر لیڈز میں نہیں ملے گا۔ جاؤ جا کر سیٹ پر بیٹھو۔ اور وہ قدرے ڈانٹ کر بولے اور کھل کر ہنسے۔ مگر میری ایک شرط ہے، بتاؤ۔ مجھے قرضہ چاہیے، بینک سے نہیں، کسی ایسے امیر آدمی سے جس کے پاس اتنا پیسہ فارغ پڑا ہو۔ ایک امیر آدمی ایسا خالص مخلص سا کہ اس نے ٹرائی کرنا چاہو۔ کون ایسا متجسس آگے بڑھا؟ بلال احمد۔ وہ مسکرا کر بولے۔ میں نے بے ساختہ ہنس دیا۔ میری ایک مشکل تو کسی حد تک آسان ہو گئی تھی۔ نہ جانے مجھے کیوں میڈم کیرن نے ادھر جانے کو کہا تھا۔ میڈم کیرن کے پاس سے آنے کے بعد مجھے ایک کمرے کے فلیٹ میں نہایت بے چینی سے رات گزاری تھی۔ میڈم کو یہ سب کیوں اور کیسے پتا تھا؟ میرے پاس یہ سوچنے کے لیے وقت نہ تھا۔ مجھے سنبھل کی فکر تھی۔ وہ مجھے لالچی سمجھنے لگی تھی، اس لیے کہ میں ملک چھوڑ کر ادھر آ گیا۔ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، اس کے برابر پہنچنا چاہتا تھا، مگر کم از کم مجھے اس کو فون تو کر لینا چاہیے تھا۔ کس طرح اس کی خیر خبر تو کرنی چاہیے تھی۔ مجھے یہاں آئے 3 ماہ گزر چکے تھے، مگر میں نے ایک دفعہ بھی اس سے بات نہ کی۔ کیوں؟ دل نے پوچھا۔ کیونکہ اس اپنے مقصد کا خیال تھا۔ دماغ نے جواب دیا کیونکہ تم خوف زدہ تھے۔ اگر اس سے تم کال کر لیا تو تمہارا دماغ وہیں اٹک جائے گا، تم یکسوئی سے کام نہ کر سکو گے۔ تم بزدل نہیں، تم اصول پسند ہو، مگر محبت میں بھی اصول ہوتے ہیں۔ دل نے پھر پوچھا۔ محبت میں نہ ہو مگر معاشرے میں تو ہوتے ہیں۔ اس کا سامنا تب کروں گا جب میں خود کو اس قابل بنا لوں، اور اگر کسی قابل نہ ہونے کے لیے مجھے اپنے ہوٹل بنانے تھے، بلکہ ہوٹلوں کی ایک پوری چین۔ 2 روز بعد مجھے گود میں یلو بیج پر رکھے فون لگا 2 روز بعد میں گود میں یلو بیج رکھے کان سے لگائے فون شہر کے بڑے بڑے رائل اسٹیٹ بروکرز کو کال کر رہا تھا۔ مجھے ایک جگہ چاہیے تھی جہاں ایک منفرد طرز کا ہوٹل تعمیر کرا سکوں، کم از کم کوئی ہوٹل ہی خرید سکوں۔ جو سرمایہ مجھے بلال احمد نے فراہم کیا تھا وہ اتنا تھا کہ میں پاکستان میں ایک نہیں 3 ہوٹل بنا سکتا تھا، مگر وہ انگلینڈ تھا، پاکستان نہیں۔ ایک ایک کر کے ہر بروکر نے مجھے نو لفٹ کا بورڈ دکھا دیا، یہاں دال نہیں گلنے والی تھی۔ میرا سرمایہ اتنا نہ تھا کہ میں ہوٹل بنا سکتا یا خرید سکتا، شاید بہت خواب اونچے تھے میرے، شاید وہ اتنا جلد ہونا تھا جتنا میں نے سوچا تھا۔ پہلی دفعہ میں ذرا مایوس سا ہو گیا۔ مجھے اب اپنا اس مکڑے کی طرح لگا تھا جو دیوار پر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن بار بار گرا ہے۔ کچھ دیر کے بعد میں ڈپریشن کا شکار رہا۔ بالآخر ہمت میں متوجہ کر کے میں نے دوبارہ دیوار پر چڑھنے کا فیصلہ کیا۔ وجہ عماد و صفوان کا جھگڑا تھا جس میں مجھے ایک نئی راہ دکھائی۔ میں ڈیسک پہ آیا تو دونوں کسی بات پر الجھے ہوئے تھے۔ میں ہرگز اس بڑے ہوٹل میں برڈ فورٹ پر برتھ ڈے پارٹی ارینج نہیں کروں گا، عماد نے غصے میں کہا اور چہرے پر میگزین رکھ دیا۔ صفوان نے گویا تھک کر دوسری طرف منہ کر لیا۔ لڑاکو کیا ہوا ہے؟ میں نے حیران سا ہو کر اس کی نظر ڈال رجسٹر کے اٹھا کر ان کی جانب دیکھا۔ خرم بھائی صفوان کو سمجھائیں یہ زیادہ پاپا کا چمچہ نہ بنا کرے، انہوں نے کہا ہے کہ میری بوڑھے ہوٹل میں برتھ ڈے پارٹی ہوگی، اس کو کیا ضرورت تھی ان کی بات کی تائید کرنے کی؟ عماد ہوٹل بوڑھا نہیں ہے، یوں مت کہو، مجھے تو بتاؤ ہوا کیا؟ میں نے رجسٹر سے سر اٹھا کر جھنجھلا سا گیا۔ میں بتاتا ہوں۔ صفوان تیزی سے میری طرف مڑا۔ انکل نے کہا ہے کہ عماد کو یہ برتھ ڈے اولڈ کرینج ہاسٹل پر سیلیبریٹ کریں گے، اور عماد کو اس کا غصہ ہے، یہ چاہتا ہے کسی بڑے ہوٹل میں کی جائے۔ بھائی پتہ نہیں پاپا اس پر توجہ کیوں نہیں دیتے، گاہک ادھر ادھر آنا ہی بند کر دیا۔ میں نے رجسٹر کا صفحہ الٹے پلٹتے چونک گیا، مجھے لگا میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ میں شام میں اولڈ کرینج دیکھنے گیا۔ خستہ حال نظر انداز کیا گیا وہ چھوٹا سا ہوٹل باہر ہر جگہ سے اکھڑا پلستر، وہ 90% قابل مرمت تھا۔ میں یہی چاہتا تھا۔ فوراً بلال صاحب سے ملنے کو لپکا۔ وہ گھر پر
ہی تھے، میں نے ان کو جا لیا۔ میرے پاس ان کے لیے ایک ڈیل تھی، مطلب یہ کہ آپ کولڈ کرنچ سے نیرے گھاٹے میں جا رہے ہیں، اس پہ خرچہ تم غالباً میرے گھاٹے کی نہیں اپنے فائدے کی بات کرنے آئے ہو۔ وہ مسکرا کر بولے تو میں ہنس دیا۔ آپ اولڈ کرنچ پر مجھے بھیج دیں، میں قسطوں میں یہ رقم ادا کر دوں گا۔ میں ریونیو کرا کر میں پرجوش سا ہو کر اپنا پلان بتانے لگا۔ مسکراتے ہوئے مجھے سنتے کہ ان کی مسکراہٹ رضامندی کی دلیل تھی۔ مجھے لگا کہ میں نے کیٹو سر کر لیا ہے۔ صفوان ٹیچوی کی آواز اونچی کرو۔ عماد نے غصے سے صفوان کی طرف دیکھا۔ نہیں کرتا کیا کر لو گے؟ صفوان نے ڈٹائی سے جواب دیا۔ عماد نے سر اٹھا کر آواز اونچی کر دی اور بڑے انہماک سے میچ دیکھنے لگا۔ دونوں میرا سر کھانے کے لیے ہوٹل میں آئے ہوئے تھے۔ صفوان ذرا چیک کرو کوئی ڈیلکس روم خالی ہے۔ میری بات ادھوری ہی تھی، عماد نے زور سے شش کر کے مجھے چپ کرا دیا۔ ہاں بھائی خرم خاموش ہو جا، صفوان نے طنز لہجے میں کہا۔ ومبلڈن اوپن لگا ہوا تھا، وہ دنیا کا فضول ترین پلیئر کھیل رہا ہے۔ بھائی خاموش ہو جاؤ، تمہیں ٹینس سے کوئی تکلیف ہے تو اسے اپنے تک رکھو۔ عماد جو صفوان کو بار بار چینل بدلنے کا کہہ رہا تھا، ہلکی سی ہی آواز میں بلکہ اس کو چڑھانے کے لیے بیٹھا ہوا تھا اور بول رش کوئی آ رہا ہے۔ میں نے دونوں کو ٹوکا اور فوراً خاموش ہو گیا۔ ایک فرینچ ٹورسٹ جو غالباً گھومنے پھرنے کے لیے باہر جا رہی تھی، اس نے کمرے کی چابی میرے حوالے کی اور مسکراتے ہوئے باہر چلی گئی۔ خرم آج گھر آ جاؤ، آج ویسے بھی لاسٹ ویک جب تم آئے تھے تم تو تھے ہی نہیں۔ آج فریا بھی کیک بنا رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد صفوان بولا، کام ختم کر کے ہی آ سکوں گا۔ میں نے جان چھڑانا چاہی مگر وہ بس ضد تھا۔ میں نے تمہارے ہوٹل کی ڈیل کو بھی سیلیبریٹ نہیں کیا، چھوٹی سی پارٹی ہو جائے گی۔ میں نے اس کے انداز سے کہ دعوت دی ہے کہ میں ٹھکرا نہ سکا۔ عماد کے گھر جا کر مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں چڑیا گھر میں آ گیا۔ وہاں اتنے بچے تھے، خدا کی پناہ، وہ 2 دفعہ کی ملاقات سے ہی میرے فین بن چکے تھے۔ مجھے ذہن میں فوراً ہی خیال آیا ایک اس آدھے شہر کے لیے کیسا پورا پڑے گا، لیکن جب شام کو اپنے سامنے رکھے 3 in 1 یعنی 3 کیکس کو ایک دوسرے کے سے ملا کر رکھا دیکھا تو فریا کو داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ خرم آپ کا ہوٹل کب تک بنے گا؟ فریا نے اپنے شریر لہجے میں پوچھا۔ 1 سال تک، میرے کہنے سے پہلے ہی عماد نے جواب دیا۔ میں نے کچھ کر غصے سے اس بھائی کی طرف دیکھا۔ تم سے کسی نے پوچھا؟ کسی نے پوچھا نہیں، مگر جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میرے بولنے پر پابندی بھی نہیں لگائے گی۔ جب تک آپ کا ہوٹل نہیں بنے گا آپ کیا کریں گے؟ وہ دوبارہ مجھ سے مخاطب ہوئی۔ ڈاکے ڈالیں گے؟ عماد نے پھر ٹانگ اڑائی۔ بھائی ظاہر ہے وینس برج پر ہی کام کریں گے، ویسے آخر تمہارے ہوٹل کا سارا عملہ لڑکیوں پر مشتمل ہونا چاہیے۔ عماد کی بہن نظر انداز کر کے میری طرف متوجہ ہوئی۔ 1 سال کیسے گزرا مجھے یاد نہیں، البتہ اتنا ضرور یاد ہے جس روز پاکستان میں ایٹمی دھماکے کیے اس سے ٹھیک 1 ہفتے بعد میرے ہوٹل اسکائی ہائی کا افتتاح تھا۔ ہوٹل کے افتتاح کے 2 ماہ بعد جہاں تمام کا ہوٹل تمام فل ہو چکا تھا، اگلے 2 ماہ کے لیے بھی بک ہو چکا تھا۔ اس شرح آمدن سے میرا قرضہ کم عرصے میں اتر سکتا تھا۔ یہ صرف ابتدا تھی، اگلے 2 برسوں میں بہت کچھ ہوا۔ فریا کی شادی ہوگی، وہ فرانس چلی گئی۔ میں نے لیڈیز کے چاروں کونوں میں اپنے ہوٹل کھول لیے۔ گھر بھیجی جانے والی کثیر رقم سے جویریا اور ماریا کی شادی ہوگی۔ میں اپنی بزنس مانچسٹر لے گیا۔ مانچسٹر میں کوئین ایلزابتھ روڈ پر ایک فلی ڈیکوریٹڈ پینٹ ہاؤس خریدنے کے بعد میں نے اپنی بہنوں کو اور ماں کو انگلینڈ بلوانے کا سوچا، مگر اس سے پہلے ہی اماں فوت ہو گئی۔ میں نے اماں کے جنازے کو کندھا دینے پاکستان گیا۔ سونیا، ممونہ اور سجل کو لے کر مانچسٹر واپس آ گیا۔ یوں شیخ جہانگیر پیلس میں رہنے والی پرنسس کے علاوہ پاکستان سے میرا ہر تعلق کٹ گیا تھا۔ مانچسٹر آنے کے 2 روزہ بعد بھی میں نے اپنے ہوٹل کے لیے ایک نئی جگہ تلاش کرنا پڑا۔ مانچسٹر میں اپنے نئے ہوٹل کے لیے مجھے ولسم روڈ پر ایک جگہ بہت پسند آئی۔ وہاں ایک خوبصورت 7 منزلہ ہوٹل بن سکتا تھا۔ میں نے اس وقت جا کر اس بروکر سے بات کی، سوری سر آپ لیٹ ہو گئے ہیں، اس جگہ کو خریدنے کا کوئی اور پہلے ہی کہہ چکا۔ مجھے جواب ملا، وہ جگہ اتنی مجھے پسند آئی تھی کہ اب کوئی اور ادھر ہوٹل یا کوئی اور چیز بنائے تو مجھے گوارا نہیں تھا۔ کون ہے، کس نے یہ جگہ خریدنے کو کہا تھا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ ایک ڈیولپر ہے شیخ جہانگیر۔ کتنی رقم لگائی ہے اس نے؟ میں نے پوچھا۔ 2 ملین پاؤنڈ۔ اس نے بے زری سے جواب دیا۔ میں 3 ملین پاؤنڈ دوں گا، وہ ابھی اسی وقت فائنل کر دو۔ میں نے اس میں حتمی لہجے میں کہا، اوکے سر۔ اس کی پلکیں جھپکائی۔ مجھے شیخ جہانگیر کو ہلانے کی اتنی خوشی تھی کہ رات میں نے سونیا، ممونہ اور سجل کو باہر ڈنر پر لے گیا۔ ووڈ لینڈ پر ڈنر کرنے کے بعد میں جب واپس آیا تو ایک کال میری منتظر تھی۔ ہیلو، میں نے قدرے تھکتے لہجے میں بولا، میں شیخ جہانگیر بات کر رہا ہوں۔ ایک دفعہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے کیونکہ اب تم بچے ہو، نہ سمجھو، اگلی بار میرے راستے میں آنا مت، سمجھے؟ دوسری طرف سے دانت پیستے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ سمجھ گیا، میں نے ہنستے ہوئے کہا اور دوسری جانب سے غصے میں فون کھٹا کر کے رکھ دیا اور دل میں خوب ہنسا۔ ایک بلڈنگ ڈیولپر کے ساتھ مل کر میں نے نیا پروجیکٹ شروع کیا۔ بینک سے ڈیڈ لائن 2002 کے فروری تک کی تھی۔ ہمارے پاس کافی وقت تھا۔ یہ پروجیکٹ بھی کافی مشکل تھا۔ خیر اللہ کر کے کام کا آغاز ہوا۔ نقشہ ہر جگہ سے اوکے ہونے کے بعد فائنل ہو گیا تو تعمیر کا وقت شروع ہو گیا۔ اس دوران میں نے مانچسٹر میں 2 ہوٹل خرید لیے اور معمولی رد و بدل کے بعد انہیں بھی شروع کر دیا۔ میرا کاروبار بہت اچھا تھا، یہ سب کچھ سنبھل کے لیے تھا۔ اسی سال میں اپنی بہنوں کو گھمانے پھرانے لندن لے آیا۔ جہاں لندن کا نام آ جائے وہاں ہوٹل، تھیٹر، میوزک، کنسرٹ اور آرٹ کا خیال خود بخود ذہن میں ابھرتا ہے۔ اس معاملے میں یہ شہر ایک تاریخی حیثیت رکھتا تھا۔ مجھے سب سے زیادہ اولڈ بک سٹور پسند آئے۔ میں پورا دن وہاں کھڑا کتابیں خریدتا رہتا اور میری بہنیں شاپنگ
کے علاوہ انہیں وہاں پر کوئی خاص دلچسپی پسند نہ آئی۔ لندن میں اتوار کو دریائے ٹائمز کے کنارے کھلی فضا میں پینٹنگز کی نمائش ہوتی ہے۔ وہاں پر درجنوں مصور اپنی تصویروں کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ ان سب کی ایک بات مشترک تھی کہ وہ ناکام آرٹسٹ تھے جن کی بوگس تصویروں کو کسی گیلری میں جگہ نہ مل سکتی تھی۔ ترس کھا کر میں نے ایک تصویر خرید لی۔ بھائی آپ اسے کہاں لگائیں گے؟ مومنہ نے حیرت سے دیکھا۔ کسی کو بھیجنی ہے، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ اگلے روز میں نے وہ پینٹنگ شیخ جہانگیر کو بھجوا دی۔ وہ ابر آلود شام تھی، سوائے اس کے اسپیشل سنڈے ٹی پینے کے بعد میں مومنہ اور سونیا چیڈوک پر چوڑا اور خود سجل کے ساتھ ونڈسر کے قلعہ دیکھنے چلا گیا۔ اس کے بعد ہم نے ہمپٹ کورٹ اور کینٹربری کا کیتھیڈرل دیکھنے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ سجل گھوم پھر رہی تھی، پوری جگہ دیکھ رہی تھی، مگر جب کہ میں ایک جگہ بیٹھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ دور ایک کونے میں سر گھٹنوں میں دیے ایک لڑکی بیٹھی تھی، اس کے لمبے سیاہ بال شانوں سے نیچے آ رہے تھے۔ خواہ مخواہ ہی مجھے اس سے ہمدردی سی ہونے لگی۔ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا ہوگا، وہ یوں کیوں بیٹھی ہے، میں نے آسادگی سے سوچا۔ کچھ دیر بعد میں نے اس لڑکی سے سر اٹھایا، پھر میں نے اسے دیکھ کر محبوس سا رہ گیا۔ لڑکی بلیو جینز کے اوپر سیاہ شرٹ پہنے بنا کسی میک اپ کے ایک بہت حسین کو 3.5 برس بعد میں نے دیکھا تھا۔ وہ ماہنور جہانگیر تھی۔ اس کو دیکھ کر مجھے وہ 1.5 مہینہ یاد آ گیا جب میں اور سمل باقاعدگی سے ایک دوسرے سے ملتے تھے۔ اس لمحے مجھے بیتے دن یاد آ گئے۔ سمل کی یاد کبھی میرے دل سے محو نہیں ہوئی تھی۔ میرے ہر بے سکون بے چین رات اور میرے ساتھ تھی، میرے ہر مصروف دن میرے ہر ہمراہ تھی۔ میں اور اسے کیسے بھول سکتا تھا؟ اس لمحے ماہنور جہانگیر کو دیکھ کر میرے اندر سمل کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ وہ کہاں ہوگی، کیسی ہوگی، کیا وہ اب مجھے یاد کرتی ہوگی؟ بے اختیاری سے میں اٹھا، ماہنور کی جانب بڑھا۔ ماہنور کو دیکھ کر مجھے ایک شوق لگا تھا کہ وہ کافی بدلی تھی۔ اس کے بال اب کافی لمبے اور بغیر کسی ڈائی کے تھے۔ اس کے کپڑے بہت عام سے تھے۔ وہ لڑکی جو گوچی اور مرمانی کے کچھ کم نہیں پہنتی تھی، شنیل اور کے پرفیوم لگاتی تھی اور لندن سے بال کٹواتی تھی، امپورٹڈ کاسمیٹک استعمال کرتی تھی، اب وہ اتنی الجھی اور مزمل کیوں لگ رہی تھی؟ ماہنور! اس کے قریب جا کر میں نے اسے پکارا۔ وہ بری طرح چونکی۔ آپ؟ ہاں میں خرم۔ میں نے اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ وہاں شور بہت زیادہ تھا، بمشکل ہی آواز سنائی دے رہی تھی۔ آپ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ وہ حیرت سے بولی۔ میں ادھر ہی ہوتا ہوں۔ لندن میں؟ نہیں، مانچسٹر میں۔ کیسے ہیں آپ؟ وہ پوچھنے لگی۔ میں ٹھیک۔ سمل کیسی ہے؟ میں نے ایک قراری سے پوچھا۔ جی؟ وہ بہت حیران ہوئی۔ سمل کیسی ہے؟ میں نے اپنا سوال دہرایا۔ اب وہ مجھے الجھن بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں سمل کیسی ہے؟ ہاں۔ میں نے متذبذب نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تم اس کی بہن ہو، اس کے ساتھ رہتی ہو، تمہیں سے پوچھوں گا۔ آپ کو کچھ نہیں پتا؟ وہ انگلیاں مسلنے لگی۔ کیا نہیں پتا؟ میں پریشانی سے پوچھنے لگا۔ یک بار میرا دل زور زور دھڑکنے لگا۔ آپ سمل سے آخری بار کب ملے تھے؟ جب مجھے آپ نے گھر بلایا تھا۔ 17 مارچ تھی، میں نے بتایا۔ اوہ! اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ یعنی آپ کو کچھ نہیں پتا؟ نہیں، پلیز بتاؤ کیا ہوا سمل؟ میرا دل پتہ نہیں کیوں کھول رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میرے دل میں ہول اٹھ رہا تھا۔ آپ اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ وہ بہت دل برداشتہ تھی، اس سے آپ کی بے وفائی برداشت نہ کر سکی۔ ماہنور اب آنسو روکنے کے لیے نچلا لب کاٹ رہی تھی۔ کیا اس نے بتاؤ ماہنور؟ میں چینخ پڑا، مگر چینخ کیتھیڈرل کی دیواروں میں ہی گم ہو کر رہ گئی۔ آپ کے جانے کے بعد اس کی آواز رند گئی۔ سمل نے خودکشی کر لی۔ اس کے مرے ہوئے 3 سال سے اوپر ہو گئے ہیں۔ اس کو ہم سب نے بہت دکھ دیے۔ میں نے بہت برا کیا تھا اس کے ساتھ، اور آپ نے بھی بہت برا کیا۔ آپ نے اس کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ساری زندگی اس کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی۔ اب وہ کیا کرتی؟ ڈیڈ نے، مما نے کبھی بھی اس کو اپنی بیٹی نہ سمجھا تھا، حالانکہ وہ اچھی بیٹی تھی۔ ماہنور اب سسکیاں لے کر رو رہی تھی۔